فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب ہمارے عقائد، مصنف آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 74، 5واں باب امامت، نمبر 44۔ ہر دور میں امام موجود رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح خدا کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء مابعوث کرے، اسی طرح اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر دور اور زمانے میں انبیاء کے بعد انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کی طرف کوئی امام اور رہنما بھیجا جائے تاکہ وہ انبیاء کی شریعتوں اور ادیان الہی کو تحریف و تغیر و تبدل سے بچائے، ہر دور کی ضرورت کو واضح کرے اور لوگوں کو خدا اور انبیاء کے دین پر عمل کرنے کی دعوت دے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو انسان کی خلقت کا مقصد جو اسے تکامل اور سعادت کی منزل تک پہنچانا ہے پورا نہیں ہوگا۔ انسان ہدایت کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکے گا، انبیاء کی شریعتیں ضائع ہو جائیں گی اور لوگ سرگرداں ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد ہر دور اور زمانے میں کوئی نہ کوئی امام موجود رہا ہے۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ یہ آیت کسی خاص دور سے مختص نہیں اور بلا چور و چرا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر زمانے میں ایک ایسا امام معصوم موجود ہے جس کی پیروی ضروری ہے۔ بہت سے شیعہ اور سنی مفسرین نے اپنی تفسیروں میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حاشیے میں ہیں، اس آیت پر کافی گفتگو کرنے کے بعد فخر الدین رازی نے یوں کہا ہے، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جس سے بھی غلطی کا امکان ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ شخص کا پیروکار اور مطیع ہو جو معصوم ہو، اور معصومین وہی ہیں جنہیں خدا نے صادقین کا لقب عطا کیا ہے۔ لہذا یہ بات اس امر کی دلیل ہے کہ ہر وہ شخص جس سے خطا کا امکان ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معصوم کا پیروکار اور تابعدار ہو، تاکہ معصوم جو خطا نہیں کرتا اس انسان کو جس سے خطا کا امکان ہے خطا سے روکے۔ یہ مسئلہ تمام زمانوں میں جاری و ساری اور کسی خاص زمانے کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ہر دور میں غلطی سے معصوم ایک شخصیت موجود ہے۔ دیکھیے تفسیر کبیر جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 221۔ نمبر 45۔ امامت کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ امامت فقط ظاہری حکومت کا عہدہ نہیں ہے بلکہ ایک نہایت بلند روحانی اور معنوی منصب ہے۔ امام اسلامی حکومت کی قیادت کے ساتھ ساتھ دین اور دنیا کے معاملے میں ہماگیر ہدایت کا بھی ذمہ دار ہے۔ امام لوگوں کی روحانی و فکری رہنمائی کرتا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جملہ تحریفات اور تغیر و تبدل سے محفوظ رکھتا ہے۔ امام ان اہداف کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے جن کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ یہ وہی عظیم منصب ہے جو خدا نے ابراہیم خلیل اللہ کو رسالت و نبوت کا راستہ طے کرنے اور متعدد امتحانات میں کامیابی کے بعد عطا کیا۔ انہوں نے بھی خدا کے حضور اپنی ذریت اور اولاد میں سے بعض کے لیے اس عظیم منصب کی درخواست کی اور انہیں یہ جواب ملا کہ ظالم و گناہگار لوگ ہرگز اس رتبے پر فائز نہیں ہو سکیں گے۔ اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے ابراہیم کو مختلف چیزوں سے آزمایا اور وہ خدا کی آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلا۔ خدا نے فرمایا، میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے۔ ابراہیم نے عرض کی، میری نسل میں سے بھی امام بنائیے۔ خدا نے فرمایا، میرا عہدہ
امامت ہرگز ظالموں کو حاصل نہیں ہو سکتا اور تیری نسل سے فقط معصوم لوگوں کو عطا ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 122۔ واضح کہ اس قدر عظیم منصب صرف ظاہری حکومت سے عبارت نہیں ہو سکتا۔ اگر امامت کا مفہوم وہ نہ ہو جو ہم نے اوپر بیان کیا تو مذکورہ بالا آیت کا کوئی واضح مفہوم نہیں رہے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام اولو العزم انبیاء کو امامت کا مرتبہ حاصل تھا۔ جو کچھ انہوں نے اپنی رسالت کے ذریعے پیش کیا اس پر خود عمل کیا۔ وہ لوگوں کے معنوی، مادی، ظاہری اور باطنی قائد تھے۔ خاص کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نبوت کے آغاز سے ہی امامت اور رہبری کے عظیم مرتبہ پر فائز تھے۔ ان کا کام فقط خدا کے احکام کو آگے پہنچانا نہیں تھا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد امامت کا سلسلہ ان کی پاک ذریت کے درمیان جاری رہا۔ امامت کی جو تعریف اوپر کی گئی ہے اس سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام تک رسائی دشوار شرائط کی حامل ہے، خواہ تقوی ہر گناہ سے معصوم ہونے کی حد تک لحاظ سے ہو، ہر گناہ سے معصوم ہونے کی حد تک کے لحاظ سے ہو، یا علم و دانش اور دین کے تمام معارف و احکامات کو تمام معارف و احکام کو جانے نیز انسانوں کی شناخت اور ہر عصر میں ان کی ضروریات کو پہچاننے کے حوالے سے۔ نمبر 46، امام گناہ اور غلطی سے معصوم ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کو ہر گناہ اور غلطی سے معصوم ہونا چاہیے، کیونکہ مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں بیان شدہ بات کے علاوہ غیر معصوم شخص پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور اس سے دین کے اصول و فروع اخذ نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کی گفتگو اس کے افعال اور تقرر کی طرح حجت اور شرعی دلیل ہے۔ تقرر سے مراد یہ ہے کہ امام کے سامنے کوئی کام انجام دیا جائے اور وہ اپنی خاموشی کے ذریعے اس کی تائید کرے۔ نمبر 47، امام شریعت کا محافظ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام ہرگز اپنے ساتھ کوئی شریعت یا دین لے کر نہیں آتا، بلکہ اس کی ذمہ داری پیغمبر کے دین کی حفاظت اور آپ کی شریعت کی نگہبانی ہے۔ اس کا کام دین کی تبلیغ و تعلیم، دین کی حفاظت اور لوگوں کو اس دین کی طرف پلٹانا ہے۔ نمبر 48، امام لوگوں میں سب سے زیادہ اسلام سے آگاہ ہے۔ نیز ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کو اسلام کے تمام اصول و فروع، احکام و قوانین اور قرآن کے معنی و تفسیر سے مکمل طور پر آگاہ ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کے متعلق اس کے علم کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے اور یہ علم پیغمبر کے ذریعے اسے حاصل ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس طرح کے علم پر ہی لوگوں کو مکمل اعتماد ہو سکتا ہے اور اسلام کی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے اس پر ہی اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 49، امام کو منصوص ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام جانشین پیغمبر کو منصوص ہونا چاہیے، یعنی اس کی امامت پیغمبر کے صریح اور واضح فرمان کے مطابق ہونی چاہیے اور بعد والے امام کے لیے پہلے امام کی تذریح ضروری ہے۔ بالفاظ دیگر، امام بھی پیغمبر کی طرح خدا کی طرف سے پیغمبر کے ذریعے متعین ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے ابراہیم کی امامت سے متعلق آیت میں پڑھا ہے، میں نے تجھے لوگوں کا امام قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ عصمت کی حد تک تقوی اور بلند علمی مقام جو تمام احکامات اور تعلیمات الہی پر ایسے احاطے کی صورت میں ہو جس میں غلطی و اشتباہ کی گنجائش نہ ہو، کی موجودگی کا علم صرف خدا اور رسول کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ ہمارے عقیدے کی روح سے معصوم اماموں کی امامت لوگوں کی رائے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 50، اماموں کا تعین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد والے اماموں کو متعین فرمایا ہے۔ حدیث ثقلین جو مشہور و معروف ہے میں حضور نے اماموں کا اجمالی ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ مکہ و مدینہ کے درمیان خم نامی جگہ پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا، جس کے بعد فرمایا، میں عنقریب تم لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا، یعنی میں تمہارے درمیان دو قراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے جس میں نور اور ہدایت ہے، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں
کہ میرے اہل بیت کے سلسلے میں خدا کو فراموش نہ کرنا۔ حضرت نے یہ جملہ 3 بار دہرایا۔ حاشیہ نمبر 1 صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1873، نمبر 2 صحیح ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 662، نمبر 3 سنن دارمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 432۔ صحیح ترمذی میں بھی اس بات کا ذکر ہوا اور صریحاً مذکور ہے کہ اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ یہ حدیث سنن دارمی، خصائص نسائی، مسند احمد اور دیگر مشہور و معروف اسلامی کتب میں مذکور ہے۔ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں اس حدیث کا شمار ان متواتر احادیث میں ہوتا ہے جن کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ مختلف مواقع پر یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ واضح سی بات ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کے سارے لوگ اس عظیم مرتبے کے حامل اور قرآن کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہ پیغمبر کی ذریت میں سے فقط معصوم اماموں کی طرف اشارہ ہے۔ یاد رہے کہ صرف کمزور اور مشکوک احادیث میں اہل بیت کی جگہ لفظ سنتی مذکور ہے۔ اس سلسلے میں ہم ایک اور معروف حدیث سے استدلال کریں گے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، صحیح ابو داؤد، مسند حنبل اور دیگر کتب میں مذکور ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دین اسلام قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے یا 12 خلیفہ تم پر حکومت کریں۔ یہ خلیفے سب کے سب قریش ہوں گے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1453 میں یہ عبارت جابر بن مسرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ یہی عبارت مختصر سے فرق کے ساتھ مذکورہ بالا کتب میں مذکور ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 101، صحیح ترمذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 501 اور صحیح ابی داؤد جلد نمبر 4 کتاب المہدی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان روایات کی قابل قبول تفسیر صرف وہی ہو سکتی ہے جو 12 اماموں کے متعلق شیعہ امامیہ نے کی ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ کیا اس کے علاوہ کوئی معقول تفسیر ہو سکتی ہے؟ نمبر 51 پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام کا تعین۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے متعدد جگہوں پر حضرت علی علیہ السلام کو بالخصوص اپنے جانشین کے طور پر خدا کے حکم سے معین فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ حجۃ الوداع سے لوٹتے وقت صحابہ کے ایک عظیم اجتماع میں غدیر خم جحفہ کے نزدیک ایک جگہ کے مقام پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، کیا میں تم پر تمہاری بنسبت زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، پس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ حدیث متعدد اسناد کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ہے۔ حدیث کے راویوں کی تعداد 110 اصحاب اور 84 تابعین سے زیادہ ہے۔ 360 سے زیادہ مشہور اسلامی کتابوں میں یہ حدیث منقول ہے جس کی تفصیل اس مختصر سی کتاب میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیے پیام قرآن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 181 اور بعد۔ یہاں چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ان عقائد کی مزید دلائل بیان کریں اور بحث و تحمیس کو طول دیں، لہٰذا ہم یہی کہنے پر اتفاق کرتے ہیں کہ مذکورہ حدیث کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور نہ اسے ایک عام سی خوشنودی یا محبت کے اظہار پر محمول کیا جا سکتا ہے، جبکہ پیغمبر نے اتنے بڑے اہتمام اور تاکید کے ساتھ اسے بیان کیا ہے۔ کیا یہ وہی چیز نہیں ہے جس کا ابن کثیر نے اپنی تاریخ الکامل میں ذکر کیا ہے کہ پیغمبر نے اپنی تبلیغ کے آغاز میں قرآنی آیت کے نزول کے بعد اپنے عزیزوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اسلام پیش کرنے کے بعد فرمایا، تم میں سے کون اس کام میں میری مدد کرے گا تاکہ وہ میرا بھائی، میرا وصی اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ و جانشین ہو؟ حضرت علی علیہ السلام کے سوا کسی نے پیغمبر کی بات کا جواب نہ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں اس کام میں آپ کا وزیر اور مددگار بنوں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، بتحقیق یہ میرا بھائی، میرا وصی اور تمہارے درمیان میرا جانشین ہے۔
کامل ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 مطبوعہ بیروت دارالصادر، مسند احمد حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 شرح نہج البلاغہ ابن الحدید جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 210۔ دیگر مؤلفین نے بھی اپنی کتابوں میں یہی بات بیان کی ہے۔ کیا یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جس کا اعلان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری حصے میں ایک بار پھر کرنا چاہتے تھے اور اس کی تاکید کرنا چاہتے تھے؟ صحیح بخاری کے بقول حضرت نے حکم دیا، کوئی چیز کاغذ و قلم لے آؤ تاکہ تمہارے لیے ایسی چیز لکھ دوں جس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اسی حدیث میں مذکور ہے کہ بعض حضرات نے اس سلسلے میں پیغمبر کی مخالفت کی، یہاں تک کہ بہت ہی توہین آمیز بات کی اور رکاوٹ بن گئے۔ حاشیہ صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 11 باب مرض النبی میں یہ حدیث بیان کی ہے، اس سے زیادہ واضح صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1259 میں مذکور ہے۔ ہم ایک بار پھر اس بات کا تکرار کریں گے کہ یہاں ہمارا مقصد عقائد کو مختصر سے استدلال کے ساتھ بیان کرنا ہے اور زیادہ تفصیلی بحث کی گنجائش نہیں، وگرنہ گفتگو کا انداز کچھ اور ہوتا۔ نمبر 52 ہر امام کی تاکید اپنے بعد والے امام کے بارے میں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ 12 اماموں میں سے ہر ایک کی تائید اس سے پہلے والے امام کے ذریعے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام ہیں، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام، ان کے بعد امام علی علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت علی بن الحسین علیہ السلام، ان کے بعد ان کے بیٹے محمد بن علی الباقر علیہ السلام، ان کے بعد ان کے بیٹے جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، ان کے بعد ان کے بیٹے علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے محمد بن علی تقی علیہ السلام، ان کے بعد ان کے بیٹے علی بن محمد النقی علیہ السلام، ان کے بعد ان کے بیٹے حسن بن علی العسکری علیہ السلام، اور سب سے آخری امام محمد بن حسن المہدی علیہ السلام ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہیں لیکن لوگوں کی نظروں سے غائب ہیں۔ البتہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی کہ وجود پر ایمان صرف ہمارے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ تمام مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بعض سنی علماء نے حضرت مہدی علیہ السلام سے متعلق روایت کے متواتر ہونے پر الگ کتابیں لکھی ہیں۔ رابط العالم الاسلامی کی طرف سے شائع ہونے والے رسالے میں چند سال قبل امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ایک سوال کے جواب میں امام کے ظہور کو حتمی قرار دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و مستند روایات کے کافی سارے اسناد کا ذکر ہوا تھا۔ یہ خط 24 شوال 1396 ہجری کو رابط العالم الاسلامی سے مجمع الفقہ اسلامی کے ڈائریکٹر محمد المنتصر الکتابی کے دستخط کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ البتہ ان میں سے بعض اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آخری زمانے میں متولد ہوں گے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ 12ویں امام ہیں اور اب بھی زندہ ہیں، اور جب خدا انہیں زمین سے ظلم و جور کا خاتمہ کرنے اور حکومت عدل الہی قائم کرنے کا حکم دے گا تو وہ خروج کریں گے۔ نمبر 53 حضرت علی علیہ السلام سب صحابہ سے افضل ہیں۔ نمبر 53 حضرت علی علیہ السلام سب صحابہ سے افضل ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سب صحابہ سے افضل ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلامی امت میں ان کا مقام سب سے بڑا ہے۔ اس کے باوجود ان کے بارے میں ہر قسم کا غلو حرام ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو لوگ حضرت علی علیہ السلام کے لیے مقام الوہیت اور ربوبیت یا اس طرح کی کسی بات کے قائل ہیں، وہ کافر اور مسلمانوں کے زمرے سے خارج ہیں۔ ہم ان کے عقائد سے بیزار ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ شیعوں کے ساتھ ان کا ملتا جلتا نام اس سلسلے میں غلط فہمیوں کا باعث بنتا ہے۔ حالانکہ علماء شیعہ امامیہ نے ہمیشہ اپنی کتابوں میں اس گروہ کو اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔
نمبر 54 صحابہ، عقل اور تاریخ کی عدالت میں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے اصحاب میں بڑے عظیم جانثار اور عظمت والے لوگ تھے۔ قرآن و حدیث نے ان کی فضیلت میں بہت کچھ بیان کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تمام اصحاب پیغمبر کو معصوم ماننے لگیں اور کسی استثناء کے بغیر ان کے اعمال کو درست قرار دیں، کیونکہ قرآن نے بہت سی آیات، سورہ توبہ، سورہ نور اور سورہ منافقین کی آیات میں ایسے منافقین کا تذکرہ کیا ہے جو اصحاب پیغمبر میں شامل تھے۔ ظاہری طور پر وہ ان کا حصہ تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن نے ان کی بہت زیادہ مذمت کی ہے۔ دوسری طرف سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے پیغمبر کے بعد مسلمانوں میں جنگ کی آگ بھڑکائی۔ انہوں نے وقت کے امام اور خلیفہ کی بیعت توڑ دی اور دسیوں ہزار مسلمانوں کا خون بہایا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ افراد ہر لحاظ سے پاک و منزہ تھے؟ بالفاظ دیگر نزاع اور جنگ، مثلاً جنگ جمل اور صفین کے دونوں فریقوں کو کس طرح صحیح اور درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ تضاد ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس مسئلے کی توجیہ کے لیے اجتہاد کے بہانے کو کافی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں فریق حق پر تھا اور دوسرا خطا کار، لیکن چونکہ اس نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا تھا لہذا خدا کے نزدیک اس کا عذر قابل قبول ہے، بلکہ اس کو ثواب ملے گا۔ ہمارے لیے اس استدلال کو قبول کرنا مشکل ہے۔ اجتہاد کا بہانہ بنا کر پیغمبر کے جانشین کی بیعت کیوں کر توڑی جا سکتی ہے، اور پھر جنگ کی آگ بھڑکا کر بے گناہ لوگوں کا خون کیسے بہایا جا سکتا ہے؟ اگر اجتہاد کا سہارا لے کر اس قدر بے تحاشا خونریزی کی توجیہ کی جا سکتی تو پھر کون سا ایسا کام ہے جس کی توجیہ نہ ہو سکے؟ ہم واضح الفاظ میں کہیں گے کہ ہمارے عقیدے کی روح سے تمام انسانوں یہاں تک کہ پیغمبر کے اصحاب کی اچھائی برائی کا دار و مدار ان کے اعمال پر ہے۔ قرآن کا یہ زرعی اصول، خدا کے نزدیک تم سب سے معزز وہ ہے، تم سب میں معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی، سورہ حجرات آیت نمبر 13، ان کو بھی شامل ہے۔ لہٰذا ہمیں ان کے اعمال سامنے رکھتے ہوئے ان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ یوں ہم ان سب کے بارے میں ایک منطقی موقف اختیار کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ حضرت کے دور میں مخلص اصحاب کی صف میں شامل تھے اور پیغمبر کی رحلت کے بعد بھی وہ اسلام کی حفاظت میں کوشاں رہے اور قرآن کے ساتھ اپنے وعدے کو نبھاتے رہے، ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ حضرت کے دور میں منافقین کی صف میں شامل تھے اور انہوں نے ایسے کام کیے جن سے پیغمبر کا دل دکھایا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور ایسے کام کیے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھے، تو ہم انہیں نہیں مانتے ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، آپ خدا اور قیامت پر ایمان لانے والوں کو خدا اور رسول کے ساتھ نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے نہیں پائیں گے، اگرچہ وہ ان کے باپ، اولاد، بھائی یا رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے صفحہ قلوب پر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ جی ہاں، جو لوگ پیغمبر کی زندگی میں یا حضور کی رحلت کے بعد پیغمبر کو تکلیف پہنچاتے رہے وہ ہمارے عقیدے کے مطابق احترام کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ پیغمبر کے بعض اصحاب نے اسلام کی ترقی کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، خدا نے بھی ان کی تعریف و تمجید کی ہے۔ اسی طرح جو لوگ ان کے بعد آئے یہ دنیا کے خاتمے تک آتے رہیں گے، اگر وہ حقیقی اصحاب کے راستے پر چلتے ہوئے ان کے مشن کو آگے بڑھائیں تو وہ بھی تعریف اور مدح کے لائق ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے اولین افراد نیز نیکیوں میں ان کی پیروی کرنے والوں سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ یہ ہے پیغمبر اسلام کے اصحاب کے متعلق ہمارے عقیدے کا خلاصہ۔ نمبر 55، اہل بیت علیہم السلام کے علوم پیغمبر سے ماخوذ ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ چونکہ متواتر روایات کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل بیت اور قرآن کے متعلق حکم دیا ہے کہ ہم ان دونوں کا دامن نہ چھوڑیں تاکہ ہم ہدایت پائیں۔ نیز چونکہ ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو معصوم سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی ہر بات اور ان کا ہر عمل ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ اسی طرح ان کی تقریر یعنی ان کے سامنے کوئی کام انجام پائے اور وہ اس سے منع نہ کریں بھی حجت ہے۔
قرآن و سنت کے بعد ہمارا ایک فقہی ماخذ ائمہ اہل بیت کا قول، فعل اور تقریر ہے۔ نیز چونکہ متعدد اور معتبر روایات کے مطابق ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے فرامین رسول اللہ کی احادیث ہیں جو وہ اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ حقیقت میں ان کے فرامین پیغمبر کی روایات ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقہ اور با اعتماد شخص کی روایات تمام عالم اسلام کے نزدیک قابل قبول ہیں۔ امام محمد بن علی الباقر علیہ السلام نے جابر سے فرمایا، یعنی اے جابر، اگر ہم اپنی رائے اور خواہشات نفسانی کی بنا پر تمہارے لیے کوئی بات بیان کریں تو ہم تباہ ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے، لیکن ہم تمہارے لیے ایسی احادیث نقل کرتے ہیں جو ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خزانے کی صورت میں جمع کیے ہیں۔ کتاب جامع الاحادیث الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18، از مقدمات حدیث صفحہ نمبر 116، حدیث نمبر 116۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک حدیث میں مذکور ہے کہ کسی نے امام سے سوال کیا اور حضرت نے جواب دیا۔ اس شخص نے امام کی رائے تبدیل کرنے کی غرض سے بحث شروع کر دی تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تجھے جو جواب دیا وہ پیغمبر سے منقول ہے اور اس میں بحث کی گنجائش نہیں۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58، حدیث نمبر 121۔ قابل غور اور اہم نقطہ یہ ہے کہ حدیث کے سلسلے میں ہمارے پاس کافی تہذیب استبصار من لا یزل فقیہ اور دوسری معتبر کتابیں موجود ہیں، لیکن ہماری نظر میں ان ماخذ کے معتبر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں موجود ہر روایت ہمارے نظر میں قابل قبول ہے، بلکہ روایات سے متعلق کتب کے ساتھ ہمارے پاس علم رجال کی کتب بھی موجود ہیں جن میں ہر طبقے کے راویان احادیث پر بحث کی گئی ہے۔ ہمارے نزدیک وہ روایت قابل قبول ہے جس کی سند میں مذکور تمام افراد ثقہ اور قابل اطمینان ہو، لہٰذا ان مشہور اور معتبر کتب میں جو روایات اس شرط کی حامل نہ ہوں وہ ہماری نظر میں قابل قبول نہیں۔ علاوہ عظیم ممکن ہے کہ کوئی روایت ایسی ہو جس کا سلسلہ سند بھی معتبر ہو، لیکن ابتدا سے لے کر آج تک ہمارے بڑے بڑے علماء اور فقہاء نے اسے نظر انداز کیا ہو اور اس پر عمل نہ کیا اور انہیں اس میں کچھ دیگر نقائص نظر آئی ہوں۔ اس قسم کی روایت کو ہم معرض عنہا کہتے ہیں، یہ ہماری نظر میں معتبر نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ جو لوگ ہمارا عقیدہ جاننے کے لیے فقط اور فقط ان کتابوں میں موجود ایک ایسی روایت یا مختلف روایات کا سہارا لیتے ہیں، نیز اس کے روایات کی سند کے بارے میں کوئی تحقیق کریں، ان کا طریقہ کار غلط ہے۔ بعض معروف اسلامی فرقوں میں صحاح کے نام سے کتابیں موجود ہیں جن میں موجود روایتوں کا صحیح ہونا ان کتابوں کے مصنفین کے نزدیک ثابت ہے۔ نیز دوسرے لوگ بھی ان روایات کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک موجود معتبر کتابیں اس طرح نہیں۔ یہ ایسی کتابیں جن کے مصنفین معروف اور قابل اعتماد شخصیات ہیں، لیکن ان کتابوں میں موجود روایات کی سند کا صحیح ہونا علم رجال کی کتب کی روشنی میں راویوں کی تحقیق پر موقوف ہے۔ مذکورہ بالا نقطے کی طرف توجہ ہمارے عقائد کے متعلق پیدا ہونے والے بہت سے سوالوں کا جواب دے سکتی ہے، جس طرح اس سے بے توجہی ہمارے عقائد کی پہچان کے سلسلے میں بہت سی غلط فہمیوں کو جنم دے سکتی ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی آیات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بعد ہماری نظر میں 12 اماموں کی احادیث معتبر ہے، شرط یہ کہ ائمہ معصومین علیہم السلام سے ان احادیث کا صدور معتبر طریقے سے ثابت ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 5 کا اختتام کرتے ہیں۔